حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کھیڑ کا آج تیسرا سالانہ جلسہ ہے، اور یہ 2-3 سالوں میں اس ادارے نے ایک اپنی انفرادی حیثیت و شناخت بنائی ہے۔ تو اس ادارے کے روح رواں بانی و محتمم مفتی مولانا انعام اللہ خان صاحب اشاعتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو مولانا ادارے کا تعارف کیجیے۔ ابن ابی وقاص احباب کالونی عمر کھیڑ، اس مدرسے کا قیام 5 اپریل 2014 میں عمل میں آیا ہے۔ دارالعلوم سعد ابن ابی وقاص یہ ایک دینی اور عصری درسگاہ ہے۔ یہ علاقے برار میں اس وجہ سے قائم ہوئی ہے کہ دارالعلوم سعد ابن ابی وقاص سے پہلے اس علاقے برار میں اور خصوصاً یوتمل ضلع کے شہر عمر کھیڑ میں بدعت اور خرافات کا دورہ تھا۔ دینی اعتبار سے یہ علاقہ بہت ہی پیچھے تھا۔ ہمارے دادا محترم حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب جو ہمارے علاقے برار کی بہت عظیم شخصیت تھی، جنہوں نے یوتمل کی جامع مسجد میں 45 سال امامت کی اور اس علاقے کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا، ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس شہر عمر کھیڑ میں کوئی ایک نایاب ادارہ ہو، اور ہمارے شہر عمر کھیڑ کے بہت سے احباب نے بھی ہم سے گزارش کی تھی کہ اس علاقے میں کوئی ایک مدرسہ ایسا مدرسہ قائم ہو کہ جو ہمارے علاقے کی باغ ڈور سنبھالے۔ تو الحمدللہ ہم نے دارالعلوم سعد ابن ابی وقاص کا قیام 5 اپریل 2014 میں رکھا، اور کم ہی مدت میں دارالعلوم سعد ابن ابی وقاص نے پورے علاقے میں ایک شناخت بنائی۔ ابھی الحمدللہ ایک بچے نے ہمارے پاس 1 سال میں قرآن پاک حفظ کیا، اور ابھی دوسرے بچے نے ہمارے پاس 157 دن میں پورا قرآن حفظ کیا۔ اور الحمدللہ دینی اور عصری یہ درسگاہ اپنے عروج پر پورے علاقے میں خدمت انجام دے رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے حافظ منصور صاحب اشاعتی یہ بھی ہمارے اس ادارے کے ناظم ہے، اور یہ علاقہ بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ تھا، اور ابھی بہت قسم و پرسی کی حالت میں اس ادارے کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ ہمارے خاندان نے، شہر عمر کھیڑ نے اور اطراف و اکناف نے بہت تعاون کیا، جس کے نتیجے میں بہت ہی کم مدت میں یہ پورے علاقے میں ایک ممتاز ادارہ قائم ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنی رات چوگنی ترقیات سے اسے نوازے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ادارے نے چند دنوں کے اندر اپنی جو حیثیت اور اپنی جو انفرادیت بنائی ہے، مستقبل میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ کیمرہ مین محمد عبد المنان کے ساتھ محمد الطاف، منصف ٹی وی کے لیے عمر کھیڑ سے۔ طلباء نے اس مدرسے میں رہتے ہوئے حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے، ان طلباء کو اسناد دی جائے گی، اور اسی طرح اور بھی بہت سے انبیاء کو اللہ نے اپنے بعض علوم میں تخصص عطا کیا۔ جس طرح آج کے زمانے میں ڈاکٹرز تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹر چیسٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کچھ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کچھ کسی کے اندر تخصص کیے ہوتے ہیں، کسی کو کسی ایک خاص شعبے میں اور کوئی خاص کام میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، انہیں علوم سے سرفراز فرماتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص علوم میں انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے خاص درک عطا کیا، اور وہی سلسلہ چلتا ہوا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ امید ہے کسی مدرسے اور کسی اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اولین اور آخرین کا علم انہیں عطا کیا۔ لقب امید ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے مدرسہ سعد ابن ابی وقاص کا تیسرا سالانہ اجلاس
جو دارالعلوم سعد بن ابی وقاص عمر کھیڑ میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں سہارا لینا چاہتا ہوں تلاوت کلام اللہ کا، کیونکہ کلام اللہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ تمام انسانیت کو اگر ہدایت سے سرفراز کیا جا سکتا ہے، ناکامیوں سے نکال کر کامیابی کی راہ پر اگر گامزن کیا جا سکتا ہے تو وہی پاک کلام ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے۔ میں اس